ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. کل کے درس میں جو بتایا گیا تھا کہ یہ سود کی مذمت اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر یہ یاد دلایا کہ لوگوں سود بہت بری چیز ہے. جو بندہ حلال سمجھتے ہوئے یہ سود کا کاروبار کرتا ہے تو وہ مسلمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، ڈائریکٹ وہ کافر ہو جاتا ہے. ہاں وہ اگر کوئی سمجھتا ہو کہ بھائی سود حرام ہے پھر بھی وہ کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، لیکن اگر وہ پلٹا سمجھنے کے بعد کہ بھائی گناہ ہوتا ہے سود کا کاروبار کرنے میں، اس کے بعد اگر وہ پلٹا توبہ کیا تو کوئی بات نہیں، اس کے بعد اگر وہ پھر سے سود کا کاروبار کرنے لگا تو اللہ فرماتا ہے وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ڈائریکٹ وہ جہنم کے آگ میں جائے. تو یہ کل کے درس میں بتایا گیا تھا. اس کے بعد صبر کے متعلق بتایا گیا تھا. اللہ رب العالمین نے صبر کے متعلق کہ صبر کرو گے تو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب انسان بن جاؤ گے. اس کے بعد آج چوتھے پارے کے مختصر خلاصے ہوں گے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، ہرگز جا نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے متعلق کہ اعمل بهذه الآیہ ولو مرۃ واحدۃ، کہ اے لوگوں زندگی کے اندر اگر ایک ہی مرتبہ صحیح اس آیت پر عمل ضرور کر لینا. عمل کیسے کرو گے کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دو. آج ہمارا حال الٹا ہے. بھائی سب سے بیکار چیز اگر ہے ہمارے پاس چلو مسجد میں دے دیتے ہیں، اگر کوئی بیکار چیز ہے کسی غریب غربا کو دے دیتے ہیں، کوئی بیکار چیز ہے چلو وہ بیچارہ لاچار بے بس ہے اس کو دے دیتے ہیں. محبوب چیز کے بارے میں کہا گیا کہ محبوب چیز اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں جنت میں جگہ دے گا، جنت دے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. روئے زمین کے اندر پہلا گھر کیا ہے؟ پہلا گھر کعبۃ اللہ ہے. کعبۃ اللہ کی تین خصلتیں اس آیت کے اندر بیان ہو رہی ہے، تین چیزیں بیان کی جا رہی ہے کہ ان اول بیت، پہلا جو اللہ کا گھر ہے وہ کعبہ ہے، پہلی چیز. دوسری چیز وضع للناس، یہ لوگوں کے لیے بنائے گئے ہیں، یعنی لوگ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کو یاد کر کے نماز پڑھتے ہیں. وضع للناس یعنی لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے. اور تیسری چیز ببکۃ مبارک، ببکہ یہ مکہ کی سرزمین کے اندر یہ بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ. آج بہت سارے جگہوں میں دیکھے ہوں گے، چاہے وہ پاکستان ہو چاہے انڈیا کے بہت سارے جگہوں میں ایک طواف کی شکل بنایا جاتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ بھائی اگر کوئی 7 مرتبہ اس پر طواف کرے گا، جو غریب ہے 7 بار اس پر طواف کرے گا تو اس کو حج کے برابر ثواب مل جائے گا. ارے بھائی کعبہ وہ ہے، یہ فتنے کا گھر ہے. جو اگر کوئی اس طرح کا کام کر رہا ہے کہ کعبے کی شکل میں بنا دیا، غلاف چڑھا دیا، اس کے بعد وہ جو فتنی ٹائپ کے ہوتے ہیں گمراہ لوگ ہوتے ہیں طواف کرتے اور اپنی ایمان کو برباد کر دیتے ہیں. تو طواف صرف ایک گھر میں ہوں گے، وہ کعبۃ اللہ ہوں گے. اور بیت اللہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو بندہ وہاں ایک وقت کی نماز پڑھے گا 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ہوگا. یہ فضیلت ہے میرے بھائیو دوستو. اس کے بعد ہدی للعالمین، تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے. اس کے بعد اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لوگوں ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو یاد کرو. ہم نماز پڑھیں
اس کعبے کو سوچ کر اپنے ذہن و دماغ کے اندر اس کعبے کو رکھیں اور نماز پڑھیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو یاد کریں جس بندے نے اپنی توحید کو ثبوت پیش کرنے کے لیے اپنی موحدیت کو پیش کرنے کے لیے نہ جانے کتنی آزمائشیں ہیں آگ کے اندر ڈال دیا گیا، اپنے گاؤں سے اپنی محلے سے نکال دیا گیا، اور صبر کے پیمانے دیکھیے۔ اللہ رب العالمین جب ہم اس دنیا کے اندر کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دور کو یاد کریں، کس طرح اس بندے نے صبر کیا تھا۔ کتنی بڑی بات ہے، آسان بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے ابراہیم جاؤ جنگل بیابان کے اندر اپنے اولاد کو چھوڑ کر آؤ، اپنے بال بچے کو چھوڑ کر، یہ آسان بات نہیں ہے۔ تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں، ابراہیم جاؤ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ اللہ سے پلٹ کر سوال نہیں کہ اللہ میرے اولاد ہیں، ایک ہی تو اولاد ہے، یہ اللہ لگتے جگر ہیں۔ دو اولاد تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو بڑی محبت تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، لیکن پلٹ کر اللہ سے سوال نہیں کر رہے کہ اللہ تھوڑی سی گنجائش دے دے، ایسی آزمائش نہ کر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائی اور دوستو، جب بھی کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھے تو کبھی یاد کر لیا کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ یہاں ہدی للعالمین سے مراد ہے کہ توحید جب انسان کو مل جائے تو یہ سب سے بڑی دولت ہے، توحید سب سے بڑی دولت ہے، یا توحید یہ ہدا سے مراد یہاں توحید ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اے لوگوں، کسی بھی طریقے سے کوشش کرو، اگر اللہ رب العالمین نے تمہیں دولت سے نوازا ہے، اگر اتنی استطاعت رکھتے ہو تو بیت اللہ کا حج ایک مرتبہ زندگی میں کم از کم کر لیا کرو۔ لیکن اللہ نے شرط لگا دیا کہ بھائی تمہارے اندر وہ کوالٹی ہونی چاہیے، تمہارے اندر وہ طاقت ہونی چاہیے۔ اگر طاقت ہے تو ٹھیک ہے حج کرو، اگر طاقت ہونے کے باوجود اگر کوئی حج کا انکار کرے تو اسلام کے دائرے میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا۔ تو اگر میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ کے اندر وہ استطاعت ہے، اللہ نے دولت دی ہے، اگر آپ کے پاس سمپتی ہے، تو کم از کم اللہ رب العالمین کے گھر کی دیدار ضرور ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ رب العالمین نے یہاں تقوی کے متعلق بیان کرتے ہیں، اسی لیے رمضان کا مہینہ پورے تقوی کا مہینہ ہے۔ ہم ابھی رمضان کے مہینے میں ٹرین ہو رہے ہیں، ٹریننگ دے رہے ہیں کہ بھائی کس طرح اپنے اندر تقوی پیدا کیا۔ اب اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کرتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، اور اس طریقے سے ڈرو جس طریقے سے ڈرنے کا حق ہے۔ کیا مطلب؟ ایک تو ڈرنا ہے، ڈرنے کا حق کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے اکیلا تنہا ہے، بھائی یاد ہونی چاہیے اللہ تو ہے، میری اندر اتنی ضرورت ہے کہ تو رہتے ہوئے میں کسی گناہ کا ارتکاب کر سکتا ہوں۔ تو حق تقاتی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھائی زندگی کے اندر کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، گناہ کا کام نہیں ہونی چاہیے، تقویٰ کا یہ حق تقاتی کا مطلب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو ہمیشہ یاد کیا جائے، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے۔ کتنے درس میں بتایا گیا تھا کہ لوگوں، اگر تم اللہ سے تقرب چاہتے ہو، اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو، تو اپنی زبان کے اندر ہمیشہ ذکر و اذکار پیدا کرو۔ ذکر و اذکار ہوں گی، اللہ سے قریب، اللہ سے تقرب حاصل ہوگی، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، زبان سے سبحان اللہ نکالنا، زبان سے الحمدللہ نکالنا، زبان سے اللہ اکبر نکالنا۔ بھائی یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر ہم آئے ہیں، یہ دنیا آزمائش ہے، یہ دنیا امتحان ہے، ہم امتحان دینے کے لیے آئے ہیں۔ رزلٹ یہاں نہیں ملے گا، رزلٹ تو وہاں ملے گا، لیکن یہاں امتحان دینا ہے۔
تو اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، حق تقاتہ کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم سلوک پیش کرنا چاہتے ہو کہ بھئی میرے اندر تقوی ہے تو حق تقاتہ، نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کو ہمیشہ ہمیشہ یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ اسلام ہی کی حالت میں تمہاری وفات ہو جائے تو کیا کرو؟ حق تقاتہ، اللہ رب العالمین حق تقاتہ کو اپنے اندر سمیٹ لو، یعنی نافرمانی اگر تم زندگی میں نہیں کرو گے، اگر زندگی کے اندر خوف الہی تمہاری اندر بیٹھ گئی، اگر زندگی کے اندر گناہ کا تصور تمہاری اندر سے ہٹ گیا تو کیا ہوگا؟ اللہ نے گارنٹی لے لی، اگر تمہارے اندر یہ چیز ہوگی تو تم مسلمان ہی کی حالت میں، مومن کی حالت میں تمہاری وفات ہو۔ اگر تمہارے اعمالی گڑبڑ ہیں، تمہارے تقوی گڑبڑ ہیں، کبھی نماز پڑھنے آتے ہو کبھی نہیں، کبھی اللہ کا اچانک ڈر ہو گیا چلو بھائی مسجد کا رخ کر دیتے ہیں، ایک دو دن عبادت کر لی پھر وہی کہ وہی، تو یہ حق تقاتی میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ حق تقاتی کا مطلب ہوتا ہے کہ کنٹینیو اللہ سے اگریمنٹ ہونی چاہیے کہ اللہ جب تک میری سانسیں باقی رہیں گی، اللہ تیرے گھر سے میں اپنے نفس کو الگ نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیز میرے بھائی اور دوستوں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اگر تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ایک مثال دیتے ہیں، آپ پہاڑ کے اندر ہیں، ایک آدمی پہاڑ کے اندر ہے اور آپ اتفاق سے سمندر کے نیچے ہیں۔ اب ایک آدمی آپ کو بچانے کے لیے پہاڑ سے رسی پھینکتا ہے، اب آپ اگر رسی کو پکڑتے ہیں تو گویا کہ آپ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی سورس نہیں ہے۔ سمندر ہے پورے، جہاں تک آپ کی نگاہیں جا رہی ہے بھائی سمندر ہی سمندر ہے، لیکن اتفاقاً وہاں پہاڑ ہے اور اتفاقاً ایک اللہ کا بندہ وہاں کھڑا ہوا رسی پھینک رہا ہے اور آپ کو آواز دے رہا ہے کہ اس رسی کو پکڑ لو اگر تم بچنا چاہتے ہو۔ آپ اس رسی کو پکڑ لیے، پکڑنے کے بعد آپ کو کھینچ لیا۔ تو اللہ رب العالمین تو یہاں بیان کرنا چاہتا ہے کہ اگر تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو جنت بڑی آسانی سے تمہیں مل جائے، اگر نہیں پکڑو گے تو ختم۔ مثال یہی ہے نا، اگر ہم رسی کو پکڑتے ہیں تو بھائی رسی کے بدولت ہمیں بڑی آسانی سے ہماری جان بچ جائے گی، اگر ہم رسی کو چھوڑ دیں گے تو ختم ہو جائیں گے۔ تو یہی کہنے کا مطلب ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، نہیں پکڑو گے ختم ہو جاؤ گے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ اللہ کی رسی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے فرمان ہے اور اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ رب العالمین یاد دلا رہا ہے ہر مسلمان کے اندر، ہر مسلمان اپنے نفس، اپنے آپ کو تصور کرے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ درود بھیجے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اے لوگوں تم جہنم کی کھائی میں گرنے والے تھے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم سے آزاد کیا۔ کتنی تکلیفیں اللہ کے نبی نے جھیلی، کتنی تکلیفیں برداشت کی، پوری زندگی آزمائش میں گزر گئی۔ کبھی اللہ سے یہ نہیں، اللہ سے یہ دعا نہیں کی کہ اللہ گھر کے اندر چولہے نہیں جل رہے ہیں، غریبی، یہ فاقہ کشی ہے۔ اللہ رب العالمین سے اگر مانگتے تو بھئی اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ رب ایک اشارے پر اللہ کے نبی کو امیر بنا دیا جاتا۔ لیکن کبھی اپنے نفس کے لیے، اپنی غریبی کے لیے اللہ سے دعا نہیں مانگی، ہمیشہ رات کو اٹھ اٹھ کر اللہ سے یہ دعا مانگتے تھے اللہم امتی امتی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دینا، اللہ میری امت کو بخش دینا، اللہ میری امت کو بخش دینا۔ اس نبی سے محبت کیوں نہ ہو، اس رسول سے محبت کیوں نہ ہو جس رسول کا مقصد صرف ایک تھا کہ کس طرح میری امت کے لوگ جہنم سے آزاد ہو کر جنت کے اندر چلے۔ تو اللہ وہی بیان کرتا ہے کہ لوگوں تم جہنم کے کھائی میں گرنے والے تھے، نبی نے تمہیں پکڑ کر تمہیں جہنم سے نکال رہا ہے، پھر بھی تم جہنم کے کھائی میں گرنے کے لیے ہو۔
تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے 2 چیز بیان کر دیا کہ لوگوں یاد کرو جس طرح تم کو ہدایت دیا. اس کے بعد دوسری چیز، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. اللہ رب العالمین تمہیں اخوت دی، بھائی چارگی دی. آج آپ ہم سے محبت کرتے ہیں تو صرف مسلمان ہونے کی بنا پر، کیونکہ ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کی محبت کرتا ہے تو ایمان کا تقاضا ہے. ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ایمان کا تقاضا ہے. آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ایمان کا تقاضا ہے. اگر ہم آپ سے محبت کریں گے تو اس کے بدلے اللہ آپ سے محبت کرے گا. تو یہ چیز ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود بھیجیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. لوگوں خیر کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو. خیر کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کیا مطلب؟ غریب غربا کو دیکھا جائے. یہ جو مسجد بننے والی ہے، اس مسجد کے بارے میں سوچا جائے کہ بھائی یہ مسجد تکمیل تک کیسے پہنچ سکتی ہے. اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں، مدارس کیسے چلے، یتیم بچے کی کفالت کیسے ہو، یتیم بچے کو مدرسے میں پڑھایا کیسے جائے. اللہ رب العالمین وہی بیان کرتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. اے امت کے لوگوں، تم خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے بارے میں بیان کرتا ہے. تو یہ جو ہے نا، خیر سے یہ زیادہ بہتر ہے. اس کے اندر تو ٹھیک ہے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. صرف عالم علماء کا کام نہیں کہ بھائی کہیں برائی کا کام ہو رہا ہو تو ٹھیک ہے، یہ تو عالم کا کام ہے، مولوی کا کام ہے، ہمیں کیا نہیں دینے ہوئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ. اگر تمہیں ایک آیت ہی اگر ہو تو وہ بھی دوسروں تک پہنچاؤ. تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہم دین کے کام، اگر ہم دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور اگر کوئی دین کے معاملے میں، اگر کوئی دین میں کوئی رکاوٹیں ڈالتا ہے، اگر دین کے اندر کوئی زبردستی کر رہا ہے تو اس کا دفاع کرنے کی بھی طاقت ہونی چاہیے. اللہ نے 2 چیزیں بیان کر دی. ایک تو تمہارے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ بھئی دین کو کس طرح پھیلایا جائے، گمراہی کو کیسے اصلاح کی جائے، یہ چیز ہونی چاہیے. لیکن اگر اسلام پر کوئی آ جائے، اسلام کے بارے میں کوئی تنقید کرے، اسلام کے بارے میں کوئی کچھ کہے، تو آپ کے اندر وہ کوالٹی ہونی چاہیے، وہ پاور ہونی چاہیے کہ بھائی اس کی اصلاح کیسے کی جائے، اس سے دفاع کیسے کی جائے. یہ کرنے کا مطلب ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں. اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اے لوگوں تفرقہ بازی نہیں، اے لوگوں اختلاف نہیں. اختلاف کرو گے بدعت ہو جاؤ گے، بدعتی ہو جاؤ گے. اختلاف کا مطلب کیا ہے؟ کوئی صحیح حدیث آ جائے، اس کے اندر ہم ٹال مٹول کرنے لگتے ہیں. ارے بھائی ہمارے امام سے میچ نہیں کھا رہا ہے، ہمارے مولوی نے ایسا بتایا ہے، ہمارے مولوی نے ویسا بتایا ہے. صحیح حدیث کو چھوڑ کر ہم دوسری چیزوں پر عمل کرنے لگتے ہیں، نیکی سمجھ کر عمل کرنے لگتے ہیں، وہی بدعت ہو جاتا ہے. پھر بدعت گمراہی ہو جاتی ہے، اور گمراہی کیا ہوتا ہے؟ جہنم کا راستہ اپنا لیتی ہے. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یہ چیز ہے. تو ایک چیز سمجھنے والی بات ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اگر آج کام نہ ہو، اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا نقصان جو آج ہے، جو ہم اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، وہ چیز ہے سلطان جائر یسلط علیہ. جب دین کے کام نہ ہوں گے، جب برائی پنپے گی اور برائی کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو اللہ کا قانون ہے کہ اس دور کے اندر مسلمانوں کی حکومت چھین لی جائے گی اور ظالم حکمران کو اس پر مسلط کر دیا جائے. اور ظالم حکمران کو مسلط کرنے کے بعد وہ یوں ہی چھوڑے گا نہیں، بچوں کو مار دے گا، بوڑھوں پر رحم نہیں کرے گا، ظلم و بربریت ہوں گے. یہ کب ہوں گے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام جب نہیں ہوگا. اللہ کا شکر ادا کرے اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی، ہمیں توفیق دی ہے، تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے بات ہے میرے بھائی دوستو، جو آج ہم دین کے کام میں جڑے ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دین کے کام میں حصہ لینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے لن یضروکم الا اذا. اس آیت کو سمجھیں، لن یضروکم الا اذا. اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو یہود ہیں، وہ
علاوہ نقصان نہیں پہنچانے، تھوڑے کے علاوہ نقصان نہیں پہنچانے کا مطلب آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہودی ہمارے اوپر مسلط ہیں، فلسطین کو ختم کرنے کی مطلب سمجھیے ختم نہیں کر دیا گیا، مسلمانوں پر ظلم و بربریت ہے۔ اللہ نے یہاں کہا رہا ہے کہ بھائی تم کو وہ نقصان تو پہنچائیں گے لیکن تھوڑے نقصان پہنچائیں گے، تو کیا مطلب آج تو بہت زیادہ نقصان ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے اندر یہودیوں کی جو کیریکٹر ہے اس کیریکٹر کو اپنا لیں گے، آج ہر گھر کے اندر دیکھیے کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر کے اندر یہودیوں کی تخلط باقی، ہر گھر کے اندر بھئی یہودیوں کا رواج ہے، یہودیوں کا پروڈکٹ ہے، یہودیوں کا ہے، وہ ایسا پڑھ رہے ہیں، نصرانی ایسا پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم اپنے اولاد کو اسی میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، آج ماڈل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب ماڈل بننے کی کوشش کی جائے گی، جب نبی جناب محمد رسول اللہ کی فرامین کو چھوڑا جائے گا، تب اللہ رب العالمین ایسے ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیں گے، چھوٹی سی جماعت تمہیں ختم کرنے کی کوشش کرے گی۔ تو یہ چیزیں میرے بھائی دوستو لا یضرکم الا اذا ویقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ کیسے دوست کو بنایا جائے۔ اگر دوست بنا رہے ہو تو پہلے اس کو پرکھ لو، اس کو سمجھ لو کہ یہ اچھا انسان ہے کہ نہیں ہے۔ ان کنتم تعقلون، آگے اللہ رب العالمین کہا کہ بھائی کوئی اگر تم سے دوستی یاری کرنا چاہے تو پہلے پرکھ لو کہ بھائی وہ اچھا انسان ہے کہ نہیں ہے، اس کے بعد پھر اس سے دوستی کیا جائے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اے لوگوں اپنی رب کی مغفرت کے لیے دوڑتے ہوئے آ جاؤ۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کو پانے کے لیے جو جنت زمین و آسمان کے برابر ہے، جس طرح زمین و آسمان ہے اسی طرح جنت ہے۔ ایک مفسر لکھتے ہیں کہ وہ بدبخت کتنا بدنصیب ہوگا، اتنی بڑی جنت زمین و آسمان کی جس طرح چوڑائی ہے اسی طرح جنت ہے، وہ شخص کتنا بدنصیب ہوگا، اتنی وسیع و عریض جنت ہونے کے باوجود اسے ایک پیر تک رکھنے کی جگہ نصیب نہیں ہوگی۔ اس سے بڑا بدنصیب اس دنیا کے اندر کون ہو سکتا ہے؟ تصور کریں، اللہ رب العالمین نے جنت کو اتنا وسیع و عریض بنا دیا، زمین و آسمان جتنا ہے اتنا وسیع و عریض اللہ نے جنت کو بنا دیا، اور جنت کے اندر پیر رکھنے کی جگہ اگر نہ ملے تو اس سے بڑی بدنصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس رمضان کے مہینے کو جانے نہ دیں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑتے ہوئے آؤ اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو اور اس جنت کے اندر چلے جاؤ جو جنت زمین و آسمان کی وسیع و عریض کی طرح ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس بارے کے اندر 2 3 4 دعا کی شکل میں ہے، پرانی آیت ہے لیکن دعا کی شکل میں ہے، اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اس کو بڑا زبردست انداز میں اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ لوگوں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وہ شخص بڑا بدنصیب انسان ہے جو خوف زدہ ہونے کے باوجود، خوف زدہ ہے اس کے باوجود اگر وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نہ پڑھے تو اس سے بڑا بدنصیب انسان کوئی نہیں۔ یعنی کوئی بھی پریشانی آ جائے تو ہم کیا پڑھیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی۔ یہ اگر تصور ہو جائے تو زندگی کے اندر تمام معاملات میں کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی دقت ہو، انشاءاللہ اللہ رب العالمین سنبھالے۔ بھائی اللہ رب العالمین تمہارے پاسٹ کے بارے میں جانتا ہے، بھائی تمہارے پاس کیا ہونے والا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی بندے کو اللہ رب العالمین اپنے پاس بلانا چاہتا ہے تو چھوٹی موٹی پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، چھوٹی موٹی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، اس آزمائش کی وجہ سے وہ بڑی پریشانی سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے، کوئی بھی پریشانی آئے، یہ اللہ وقتی طور پر پریشانی ہے اللہ ختم ہو جائے گا، یہ اللہ تو ہے نا میرے ساتھ، یہ اللہ ختم ہو جائے گا۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ شخص بڑا بیوقوف انسان ہے جو خوف آنے کے بعد اپنی زبان سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نہ کہے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ شخص بھی بڑا بدنصیب ہے جس بندے کو غم لاحق ہو اور غم آنے کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ کرتے۔ ایک تو خوف ہے،
ڈر ہے، کسی چیز کا ڈر ہے، دشمن پیچھے پڑا ہوا ہے، سفر میں ہے، ٹینشن ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تو ہے نا، سب ختم ہو جائے، اللہ ہے۔ کوئی غم لائق ہے، پریشانی ہے، آزمائش ہے، بدنصیبی ہے، اگر ہم اپنی زبان سے الفاظ نہ نکالیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے تمہارے اوپر سازشیں ہو رہی ہے، دشمن پیچھے پڑا ہوا ہے، تمہاری عزت کو پامال کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے، کیا کرنا ہے؟ اللہ نے قرآن کے اندر طریقہ بتا دیا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہ اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کرے تو کیا کرے، کنفیوزڈ ہے، مسئلے حل نہیں ہیں، یہ اللہ میرے وجود کے بارے میں تو جانتا ہے، میرے ماضی حال مستقبل سب کے بارے میں تو جانتا ہے، یہ اللہ مسئلے حل نہیں ہو رہی، اپنی تمام چیز کو رب کے حوالے کر دیا جائے، اللہ رب العالمین کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا، لیکن دل سے ہونی چاہیے، توکل ہونی چاہیے۔ پچھلے درس میں بتایا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر کو مارتے تھے، پتھر سے پانی نکل جاتا تھا، تو بھائی توکل ہی کی وجہ سے نہ پتھر سے پانی نکل رہا ہے، پتھر سے پانی کیسے؟ لیکن یہ توکل کی مثال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا، اللہ نے علم دیا تھا، یقین تھا کہ اس لاٹھی سے اگر ہم پتھر کو مارے تو پتھر سے پانی چشمے پھوٹ پڑیں گے، تو توکل اگر ہمارے اندر ہوگی تو انشاءاللہ تمام مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک چیز اور اللہ رب العالمین اس بارے میں بتا رہا ہے کہ لوگوں اگر تمہیں دولت چاہیے، شہرت چاہیے، عزت چاہیے تو ہمیشہ اپنی زبان سے کیا کہو؟ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ زندگی کے اندر کچھ بھی چاہیے تو یہ دعا یاد کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو دوستو، جب تک ہم یہ دعا یاد نہیں کریں گے تو مسئلے کا حل کیسے ہوگا؟ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ پچھلے درس میں بتایا گیا تھا کہ جو شہید ہوتے ہیں، شہید کو مردہ نہ کہو، اس لیے کہ وہ ڈائریکٹ کہاں چلے جاتے ہیں؟ جنت میں چلے جاتے ہیں، اور جنت میں اللہ رب العالمین نے باضابطہ ان کے لیے رزق کو سسٹم کے طور پر رکھا ہوا ہے، وہ کھاتے پیتے ہیں، پرندے کی پھولوں میں اس کی روح ڈال دی جاتی ہے، وہ چہچہاتے پھرتے ہیں، پھر شام ہوتے ہیں، پھر شام میں اکٹھے ہوتے ہیں، ان کا شام، ان کی صبح، ان کی جنتیں۔ تو یہ شہید کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین مرد عورتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لوگوں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کے لیے، اللہ نے مرد عورت کو لباس بنایا ہے۔ ہم اگر نامکمل ہیں تو عورت کی وجہ سے نامکمل ہیں، عورت اگر نامکمل ہے تو مرد کی وجہ سے نامکمل ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں ایمان کی تکمیل کے لیے شادی ضروری ہے۔ اب ہم نے آج سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر شادی کو بڑا مشکل بنا دیا ہے۔ اب بھائی ایک عورت ہماری زندگی میں آ رہی ہمارے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے، لیکن اتنے دباؤ ہے، اتنے ڈیمانڈ ہیں کہ کوئی غریب عورت، غریب باپ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے کترا رہا ہے۔ ارے بھائی وہ آپ کی زندگی کے اندر، ہمارے زندگی کے اندر آ رہے ہیں، ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے، ہمارے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے آ رہی ہے، تو میرے بھائی و دوستو شادی کو آسان کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر، اس بارے کے اندر غزوہ بدر کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ کتنے چندے لوگ تھے، 313 تھے، لیکن 1000 کے لشکر پر بھاری ہو گئے۔ اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ لوگوں اگر ایمان تمہارے اندر ہوگی، ایمان اگر ہوگی تو تم کوئی بھی لشکر کو تم دفاع کر سکتے ہو۔ کوانٹیٹی کی ضرورت نہیں ہے، کوالٹی کی ضرورت ہے۔ اسلام کے اندر کوانٹیٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بھئی تعداد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان اگر تمہارے اندر موجود ہے تو تم کسی بھی قافلے کو پیچھا کر سکتے ہو، جیت تمہاری ہوگی۔ اللہ رب العالمین یہاں اشارہ کرنا چاہ رہا ہے کہ لوگوں غزوہ بدر کو یاد کر لو، ٹوٹی پھوٹی سامان تھی، بوڑھے بزرگ تھے، اس طرح اسلحے نہیں تھے، مال نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو آسمان سے زمین پر اتارا، اس کے بعد ان کی مدد کی۔
اس کے بعد اللہ رب العالمین نیچے آیت میں فرما رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو. تو کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی کسی بھی چیز کو پانے کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بارگاہ ہمیں کہیں جو بھی ہم نے آج کے درس میں سنا ہے اللہ ہمیں اس پر مکمل عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے اور اللہ ہماری عبادت کو قبول کر لے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.